بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک اور پاسٹر رکن الدین کے درمیان مذاکرہ جاری تھا۔ جیزس کے خدا کا بندہ ہونے اور صلیب پر نہ چڑھنے سے متعلق مسلمانوں کے دلائل اور سوال جاری تھے۔ پاسٹر رکن الدین اس کے برعکس اپنے دلائل دے رہے تھے اور سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اس سے قبل ڈاکٹر ذاکر نائک نے صلیب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سوالات کے جواب دیے۔ اب باری تھی پاسٹر کی۔ اس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے لیے 4 سے 5 معیارات ہیں جو انہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے مسیحی بے گناہ ہیں کیونکہ ان کے گناہ جیزس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ تو اگر کوئی شخص آج یہ قبول کرتا ہے کہ جیزس انسانوں کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے اور جان دے دی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس ماننے والے کے ماضی اور مستقبل کے سارے گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ That means that if a person tonight, if he accepts that Christ has died on the cross for the sins of the mankind, does it mean that his sins past and future are wiped out and he will enter into the gates of heaven? اس سوال کے جواب میں پاسٹر رکن الدین نے موقف اپنایا کہ اگر آپ جیزس کو مانتے ہیں، ان کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں اور دل سے جیزس کو مانتے ہیں، تو میرا ماننا ہے کہ آپ کی منزل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سوال کرنے والا شخص بہت ہی سمجھدار تھا اور وہ بھی شاید مباحثے کے موڈ میں ہی آیا تھا۔ اس نے یہ جواب سن کر فوراً ہی اپنا ایک اور سوال کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب مثال کے طور پر میں جیزس سے متعلق یہ ساری باتیں مانتا ہوں، بائبل کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ بھی دل سے مانتا ہوں کہ جیزس نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دے دی، تو آپ کے مطابق میرے گناہ بخشے گئے۔ مگر اس سب اقرار کے باوجود میں ریپ کرنا شروع کر دیتا ہوں یا ہتھیار اٹھاتا ہوں اور دہشت گردی شروع کر دیتا ہوں، تو کیا اب بھی میں جنت میں داخل ہوں گا؟ اس سوال کو سن کر حاضرین بہت محظوظ ہوئے اور ہال میں کہے گونج اٹھے۔ ناظرین، آپ بھی یہ سوال سنیے۔ Now that means if I read the Bible, I believe in each and every word of the Bible. I believe in the death of the Christ, the crucifixion, the so-called crucifixion. Then tomorrow I become a rapist or I become a terrorist and I go and killing everyone. Still I'll be entering Jannah. You see, پاسٹر رکن الدین نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آج آپ حقیقت میں جیزس پر یقین رکھتے ہیں تو کل آپ ریپ نہیں کریں گے۔ اس سوال کرنے والے نے کہا زندگی کا کیا اعتبار وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو پاسٹر نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جیزس کی تعلیمات کو دل سے نہیں مان رہے۔ آپ کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ آپ اگر کہیں کہ آپ کو جیزس مل گئے اور آپ پھر بھی ریپ کر رہے ہوں تو مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو جیزس نہیں ملے۔ سوال کرنے والے نے اعتراض اٹھایا کہ صرف ایک ہی بیان ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو جیزس پر یقین کرنا ہوگا، وہ صلیب پر مرے اور بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے مرے۔ یہی وہ واحد معیار ہے جو مجھے بائبل کی تعلیمات کے مطابق معلوم ہے کہ آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں ہم نے یہی سنا۔ پاسٹر رکن الدین نے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ جیزس پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کا عقیدہ جعلی نہیں ہے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں اچھی چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ کا ایمان دکھاوے کا ہے تو آپ اچھی چیزوں سے دور رہیں گے۔ فرض کریں میں ایک مجرم ہوں، میں جیزس پر ایمان لاتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہے میں نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور اب گناہ کے راستے پر چلنے کی خواہش نہیں ہے۔ تب خدا میری مدد کرے گا اور میں اس پرانے طرز زندگی پر نہیں چلوں گا۔ میری زندگی بدل گئی ہے، اب میں غلطیاں کر سکتا ہوں مگر جان بوجھ کر گناہ نہیں کروں گا، اور غلطیوں کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایمان چھوڑ دیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے والد سے پیار کرتا ہے پھر بھی وہ کبھی کبھار والد کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک درجہ نافرمانی ہے اور ایک درجہ حکم عدولی اور بغاوت ہے۔ میں جیزس کے حکم سے کبھی کبھار نافرمانی کر سکتا ہوں مگر بغاوت نہیں کر سکتا۔ پاسٹر کا کہنا تھا کہ میں کویت میں تھا اور بہت سے لوگ دیکھے جو صرف باتوں کے مسلمان تھے۔ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا، اس نے اپنے بچوں کی کسٹڈی لینی تھی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جج کے سامنے کلمہ پڑھ لو، اس کو لگے گا تم مسلمان ہو تو مسلمان ملک میں مسلمان جج ہونے کے ناطے وہ جج تمہیں بچوں کی حوالگی دے دے گا۔ تو اس نے جب جج کے سامنے ایسا کیا
تو کسی نے آواز لگائی یہ صرف لفظوں سے کھیل رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مگر جج نے کہا کہ نیتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور ہم نے سنا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہی چیز عیسائیت میں بھی ہے کہ آپ جیزس پر ایمان لائیں۔ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ واقعی جیزس پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف لفظوں سے کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک خاتون نے پاسٹر سے سوال کیا کہ اگر ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں تو پھر جیزس ہمارے اعمال کے لیے کیوں سولی پر چڑھ گئے؟ پاسٹر رکن الدین نے کہا کہ موسیٰ کے دور میں خدائی قانون ہے کہ گناہ بے نقاب ہوتا ہے۔ خدا کے انسان سے کچھ معیارات وابستہ ہیں، آپ کو ان پر چلنا ہوتا ہے اور انہی پر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ مگر اس دور کے علم کے مطابق کہا جاتا تھا کہ گناہ کا کوئی علاج نہیں، آپ جو بھی کوشش کریں گے آپ دوبارہ پستی میں گر جائیں گے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جیزس آئے تھے کہ گناہ کا کوئی علاج تو کیا جائے اور انسان دوبارہ پستی میں نہ جا گرے۔ اگر میرا کوئی دوست میرے گناہ کی وجہ سے مر جائے تو خدا کی نظر میں اس کی موت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ مگر جیزس بہت منفرد ہیں، وہ موت کے لیے نہیں بنے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے موت قبول کی۔ ایسا اس لیے تھا کہ ان کے ماننے والوں کو جہنم سے آزادی مل سکے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، مگر جیزس خدا کے بیٹے تھے، جس کے باعث ان کو یہ پیغام ملا کہ وہ اپنے پیروکاروں کے گناہوں کو اپنے سر لے کر ان کو اس سائیکل آف سن یعنی گناہوں کے چرخے سے آزادی دلا سکیں۔ تو جیزس پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا ہے، وہ اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور نواز بھی سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ فوائد کے لیے جیزس پر ایمان لے آتے ہیں، جیسا کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے ان کو اچھی تنخواہ مل سکے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے، کیونکہ کچھ کمپنیاں عیسائیوں کو ترجیح دیتی ہیں، مگر خدا تو آپ کا راز جانتا ہے، تو ایسا کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہودا نے بھی یہی کہا تھا، اس نے 30 سکوں کے عوض اپنے مالک کو دھوکہ دیا، کیونکہ اس کا عقیدہ شروع سے ہی جعلی تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ جیزس پر دل سے ایمان لاتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہو کہ آپ کی زندگی میں اچھی چیزیں ہوں گی۔ سچے دل میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے جیزس کے نام پر معافی مانگوں تو یہی طریقہ ہے کہ میں جنت میں جا سکوں۔ اس خاتون نے یہاں بہت ہی سمجھداری والا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو جیزس کو مانتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو جیزس کو مانتا ہے کل وہ ریپسٹ نہیں بنے گا۔ مگر عیسائیوں کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ہر عیسائی ہی گناہ کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیان کی روشنی میں کوئی بھی عیسائی جیزس کو سچا ماننے والا نہیں ہے؟ پاسٹر رکن الدین نے جواب دیا کہ آپ عیسائیوں کی بات کر رہی ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ جب برطانوی بھی بھارت میں آئے تھے تو وہ عیسائیت لے کر آئے، مگر خود وہ نام کے عیسائی تھے۔ مثال کے طور پر اگر میرا نام شرما تھا تو انہوں نے مجھے عیسائی بنا کر نام ٹونی رکھ دیا، مگر میرا دل تو نہیں بدلا۔ یہ عیسائیت کے پیروکار نہیں ہے۔ ہم جو عیسائیت پر سچے دل سے عمل کرتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تصاویر نہیں لگاتے، چرچوں میں ایسے ہنگامہ آرائی نہیں کرتے ہیں۔ As said by Pastor that a true believer in Jesus Christ will never become a rapist tomorrow. But if you see the Christians or on a whole, you see that every Christian do sin. So that means you're trying to say that no Christian is a true believer of Jesus Christ? You're talking about non-believer Christians. There are many people who have the labels of being Christians. There are many people having the labels of being Christians and they're doing atrocities, and they're even the British when they were in India, in my personal opinion, if it hurts you, I don't mind, I'm sorry, but they misrepresented Christ in India. They were Christian name. Like if my name is Sharma, I'll be called Tony and Johnny. If I become a Christian. Really, the heart is not changed, only external. These are not representative of the faith of Jesus. دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔